کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ. لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں. دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں. دربار کھچا کھچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا. غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے. ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا. وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا. یا ایک وزیر نے آ کے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو. جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو. اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا. معتمد تخت میں بیٹھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا، اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا، یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے. اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے، جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا. جو ہی تلوار دربار میں آئی، اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا. ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے. اس نے کہا جلدی جاؤ، جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ، کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا. اس کے استقبال سے 3 شیر لائے، 2 جوان اور 1 بوڑھا. جو ہی دربار میں آئے، دربار میں آنا تھا یا اس غلام کو معتمد نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار. وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے، میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں؟ یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا، میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے. اتنا کہنا تھا، وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا. 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں، پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا، اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا. جو ہی امام کے سامنے آنا تھا، تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا. امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے ممبر میں ممبر سلوری بیٹھتا تھا، امام ایسے بیٹھ کے جیسے علی امیر المومنین بیٹھتے تھے. اس شیر میں جو سب سے بوڑھا تھا اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ